تشریف رکھے بھائی، تشریف رکھے، جزاک اللہ بھائی، تشریف رکھے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورزيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عن أعناقكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک کا ایک قانون ہے، اس کو سنت کہتے ہیں، سنت اللہ، سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ ہم عام طور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے کہ اس کو سنت کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اللہ پاک کی ایک سنت ہے، یعنی ایک ترتیب ہے۔ ہاں، انسان مرد عورت ملنے سے پیدا ہوتے، یہ اللہ پاک کی سنت یعنی قدرت ہے۔ اس طرح اللہ پاک کی سنت ہے کہ جو انسان دین کی بات کو طلب سے سنتا ہے، طالب صادق اللہ کے ہم محروم نہیں ہوتا ہے۔ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں جتنا طلب ہو اس کے بقدر اللہ پاک انسان کو اس بات پر عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اگر انسان ثواب کی نیت کرے ثواب تو ملتا ہے، اگر عمل کی نیت کرے گا تو عمل کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ ہم تو تینوں نیتیں کریں کہ ثواب بھی مل جائے اور عمل بھی کرے اور آگے دنیا میں پھیلانا بھی ہے۔ پھر اللہ پاک وہی درجے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، بیان سے پہلے ایک تو یہ درخواست ہے، پھر میں بات بھول جاتا ہوں، یہ کام انبیاء علیہ السلام جو تھے، نبی جو تھے، 40 سال کے بعد نبوت ملتی تھی۔ کتنے سال پہلے؟ کیوں نہیں؟ ان میں عقل نہیں تھا، سوچ نہیں تھا۔ یہ نبیوں والا کام ہے بہت اونچا، اس لیے یہ درخواست ہے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ بچی بھی ناراض ہے، بریش لڑکے مرکز میں نہ آ جائے، اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہے۔ وہاں مدرسوں میں ان کو بٹھا دو، محلے کے کاموں میں چلاؤ، مرکز میں رات کے لیے کوئی بھی نہ لے گیا، بلکہ بیان کے لیے بھی چھوٹے بچوں کو نہ لائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ عادت بن جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں اس میں خیر ہی خیر ہوگا۔ کوشش کریں گے یہ اپنے محلوں میں بات بھی چلائے۔ ساری رات یہاں پیر موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں، دوسروں بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، تبلیغ میں وہ زور تو ہے نہ یا زبردستی ہے نہ، ترغیب ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ دوسری بات یہ ہے، بار بار تبلیغ میں ایک بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ عمل میں آ جائے۔ قرآن میں 108 مرتبہ دعوت الی التوحید ہے، 8 اوپر 100 مرتبہ یہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور 80 مرتبہ دعوت الی القرآن ہے کہ زندگی بنے گی قرآن پر عمل سے بنے گی، ایک دفعہ نہیں ہے، بار بار۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ بات ہم نے سنی ہے، سنی تو ہے لیکن عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ عمل نہیں کیا ہے تو ایسا ہے جیسے سنی بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، قرآن منع کرتا ہے ان لوگوں جیسا نہ ہو جاؤ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے بات سنی ہے، قرآن کہتے ہیں سنی نہیں ہے۔ سننے کی بھی
درجے ہیں. ایک سننا ایسے کہ بات سنی نہ سمجھا نہ سمجھنے کی کوشش کر دی. دوسرا بات سنی سمجھی بھی، بات سنی سمجھا بھی لیکن عمل نہیں کیا، تو یہ بھی نہ سننا ہے. بات سنی اور سمجھی بھی اور یقین بھی رکھا اور ان پر عمل کیا، یہ مطلوب ہے. صحابہ کو اللہ پاک نے رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے ہمارے لیے قیامت تک نمونہ بنایا. اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی پیدا کر، یہ ایمان کی نشانی ہے. جس آدمی کو صحابہ سے محبت ہو اس کے دل کے اندر ایمان ہے. لیکن ایک تو زبانی محبت ہے، اصل محبت یہ ہے وَمِن شَرْطِ الْمُحَبَّةِ الْمُوَافَقَةُ کہ ہم ان کے نقش قدر پر چلے. صحابہ کی زندگی سارا خلاف ہے اور میں کہتا ہوں مجھے صحابہ سے محبت ہے، یہ جھوٹ ہے. نبی کے ایک سنت بھی زندگی میں نہیں اور کہتے ہیں نبی سے محبت ہے، یہ جھوٹی محبت ہے. وَمِن شَرْطِ الْمُحَبَّةِ الْمُوَافَقَةُ جس سے محبت ہوتی اس کی ہر چیز میں آدمی کو مزہ آتا ہے. وَمِن شَرْطِ الْعَدَاوَةِ الْمُخَالَفَةُ جس سے دشمنی ہوتی اس کی ہر چیز سے نفرت ہوتی. تو صحابہ اللہ سے مانگنا ہے اور کوشش بھی کرنا چاہیے. صحابہ میں کیا تھا، علم آیا پھر درمیان میں وہ انتظار نہیں کہ عمل بات کروں گا. یہ ہمارے پرانے ساتھی جانتے ہوں گے، یہاں کوٹ میں نائب شیخ الحدیث تھا مولانا احمد گل صاحب. شہر میں مسجد میں امام تھا. جب ابھی عطا المنان صاحب شیخ الحدیث وہاں امام ہے اس مسجد میں. یہ ہنگو مرکز بھی ابھی نہیں بنی تھی، چشموں والی مسجد تھی. اس میں عصر کو آتا تھا، بیان بھی کرتا تھا. تو اس نے اس عصر کے بیان میں قصہ سنایا. مسلم شریف پڑھا رہا تھا پرجگان مدرسے میں. بڑے شیخ الحدیث شیخ نعمت اللہ تھے اس وقت. یہ دونوں دنیا اللہ کو پیارے ہو گئے. مولانا احمد گل صاحب نئے شیخ الحدیث تھے. ایک بات اس نے یہ کی کہ میں شب جمعہ آتا ہوں، یہ لوگ سائیکلوں پر، وہاں موٹر سائیکل اتنے نہیں تھے، پیدل آتے ہیں. تو ایک شب جمعہ آتا ہوں تو پورا ہفتہ میرا دل خوش ہوتا ہے اس ماحول کی وجہ سے. ایک شب جمعے کی وجہ سے پورا ہفتہ میرا خوشی سے گزرتا ہے. تو اس نے کہا ایک صحابی کو ایک حدیث کی ضرورت پڑی. شام چلے گئے، مدینے سے شام حدیث کے تحقیق کے لیے. وہاں معلوم ہوا کہ وہ صحابی جو حدیث سناتے ہیں یا یاد ہے وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں. وہ وہاں پیچھے اس کے پیچھے چلا گیا. یہ کھیت والا صحابی یہ جب پہنچے وہ کھانے پر بیٹھا ہے اور ساتھ ایک کتا بھی ہے. ایک نا والا خود کھاتا ہے کتے کو ڈالتا ہے، ایک خود کھاتا ہے کتے کو ڈالتا ہے. تو یہ مسافر جو صحابی مدینے سے حدیث سیکھنے کے لیے گیا ہے اس نے کہا ابھی انتظار کرو، ابھی جاؤں گا تو ان کا کھانا خراب ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، کھانے سے فارغ ہو جائے تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا. جب کھانے سے فارغ ہو گیا آ گیا. کیسے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آیا ہوں تو ایک حدیث معلوم کرنے کی، لیکن پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کتا آپ کا اپنا ہے یا ویسے ہی مسافر کتا تھا؟ اس نے کہا یہ مسافر کتا تھا، میں کھانے کے لیے بیٹا، اللہ کے مخلوق ہے، میں نے ایک. اچھا. اس نے کہا بس میرا کام ہو گیا. اس نے کہا نہیں وہ اور حدیث نہیں، پہلا اس حدیث پر عمل کروں گا پھر آگے. وہ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو وہ مہمان کی اکرام کرے. مہمان کتا بھی مہمان ہے، میرے پاس آیا اللہ کے آسرے سے تو میں نے آدھا اس کو کھلایا. تو وہ کہتا ہے اور حدیث سناؤں گا. اس نے کہا اور نہیں، پہلا جا کر اس پر عمل کروں گا پھر دوسری کے لیے دوبارہ آؤں گا. اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے. ہاں یہود علماء جو تھے جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے تو قرآن میں اس سے پناہ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچاؤ جو جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے. آج بہت مسلمان جھوٹ کو جانتے ہیں بولتے، رشوت کو جانتے ہیں پھر لیتے، سود کو جانتے ہیں، دھوکہ دینا جانتے ہیں. یہ یہودیوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اس لیے مسلمان پریشان ہے. انعمت علیہم راستے سے ہم ہٹے ہوئے ہیں. تو میرے پیارے بھائیو، میں بات یہاں سے کہ بھائی تبلیغ میں ایک بات بار بار اس لیے بیان کیا کہ ہمارے عمل میں آ جائے.
حضرت جی پوری دنیا کے امیر تھے. کون تھے؟ پوری دنیا کے تیسرے نمبر پر امیر مولانا انعام الحسن صاحب، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. اس دور میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال کام کیا تقریباً، پھر 20 سال مولانا یوسف رحمہ اللہ، پھر 24-25 سال حضرت جی انعام الحسن صاحب پوری دنیا کے امیر ہوتے. تو اس مکے میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تبلیغ میں 20 سال ہو گئے لگے ہیں لیکن ترقی محسوس نہیں ہوتی، تبلیغ میں ترقی؟ ساری زندگی پریمری اچھی چیز ہے، پریمری کے بغیر آدمی آج ڈگری حاصل نہیں، لیکن ساری زندگی پریمری میں، یہ تو ناکامی ہے نا. تبلیغ کے اعتبار سے ساری زندگی پریمری میں، ترقی محسوس نہیں ہوتی. تو ساتھیوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے کہ ترقی محسوس نہیں ہوتی؟ ساتھیوں نے پر خود بتایا کہ تبلیغ کے 6 اعمال ہے. کتنے اعمال ہے؟ 3 خصوصی ہے، 3 عمومی ہے، 3 خصوصی ہے. منبر پر بیان کرنا یہ خصوصی ہے، مشورے میں بیٹھنا یہ خصوصی ہے، خواص بڑے بڑے لوگوں کی ملاقاتیں، یہ 3 اعمال ساری زندگی بھی کرو گے. جب 3 عمومی اعمال ساتھ نہیں کرو تمہیں ترقی محسوس ہو. وہ 3 عمومی اعمال کیا ہے؟ جب بھی بیان ہو، جس آدمی کا وہ محلے کا بیان ہو، اول سے آخر بیٹھنا. میرا دل چاہتا ہے یا نہیں، اپنے نفس کو مجبور کرنا. دین کے بعد طلب سے سنو گے، خدا کی قسم میں نے خود تجربہ کیا ہے. ایک بہت کم علم آدمی کی بات کو اگر تم پیاسا سے سنو گے، طلب سے سنو گے، تمہیں ضرور اس سے فائدہ ہوگا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو سارے نبیوں، یہود طلب نہیں تھا، پھر سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں صحابہ سے پوچھتے تھے کہ کیا کہا. نبی کی بات سے بھی فائدہ ان کو پہنچا نہیں، طلب نہ ہونے کی وجہ سے. تو ایک تو اول سے اخیر بیان سے. ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، یہاں بیمار بھی ہوتا تھا لیکن عصر کے بیان میں کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے، اخیر بیان سے اٹھتا نہیں. اور رائے گڑھ میں بھی جب سال لگاتا تھا، مہمان آ جاتا تھا یا کوئی وہ کہ ہم تبلیغ کے لیے آئے ہیں، مہمانوں کو دوسرا وہ اجتماعی عمل کو اول سے آخر شریک ہوتا تھا. اس میں مہمانوں کا لحاظ نہیں کرتے، جس کام کے لیے آیا. ایک یہ عمومی عمل ہے. دوسرا اپنے اصلاح کی نیت سے اپنے محلے کے گشت میں خود نکلنا. یہ نہیں کہ تم گشت میں جاؤ، ہم مشورہ کرتے ہیں. یہ جو مشورہ کرتے یہ ساری زندگی بھی مشورے کریں گے، عمومی گشت نہیں کرے گا، اس کو کبھی ترقی نصیب نہیں. تبلیغ میں بنیادی چیز گشت ہے. کیا ہے؟ میں نے پچھلے شب جمعے بھی سنایا تھا، چونکہ تازہ بات ہے، نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فائدہ ہوگا. ابھی یہ ہمارے مفتی صاحب جو ہے ان کے بستی کا آدمی ہے عبد الرشید، وہ یہ لیا میں گیا تھا ملتان، وہاں ان کو رات کو 1 بجے ایک آدمی آیا کہ میں حافظ قرآن ہوں، 4000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا. اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. اور ابھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. کس کی زیارت ہو گئی؟ اور نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے مسجد میں جو بوڑھے بوڑھے آدمی لیٹے ہیں ان کو میرا سلام پہنچاؤ. لوگ کہتے ہیں بیکار لوگ ہیں، اور نبی ان کو سلام پہنچ. اور چند باتوں کا اہتمام کرو، چند باتوں کا. جماعت والوں سے کچھ پیغام بھیجا کہ گشتیں زیادہ کرو. کیا کرو؟ گشتیں زیادہ کرو. آج تو جماعتوں والی بھی بس آدھا گھنٹہ گشت کرتے ہیں، پھر سارا سونے میں گزار دیتے. ادھر ایک جماعت آئی تھی، مظفر گڑھ کے ساتھ خنگڑ علاقہ ہے. یہ اتنی سخت علاقے میں نیکبند میں جہاں تبلیغ کا کام بہت کم، وہاں پوری جماعت 3 چیلے کی وصول کی تھی. ادھر مجھے بتایا ایک حافظ نے کہا کہ میرے پیچھے 28 مرتبہ آ گیا ہے. جب ایک آدمی کے پیچھے 28 مرتبہ گڑھ، صبح کو نکلتے تھے، کوئی شام کو آتا تھا، تکی ہوئی ہے، نقد وصولی کرتے. تو گشتے یہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے. جماعت والوں سے کہو کہ گشتے زیادہ کرے. دوسرا استغفار زیادہ کرے. استغفار. ابھی جو بارش نہیں ہوتی ہے نا، خدا کی قسم یہ اتنی پکی بات ہے، لیکن مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے. دوسرے سوچتے ہیں کہ استغفار سے اللہ پاک بارش برسانے کا وعدہ ہے. بارش مانگتا ہے لیکن استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں.
استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، قرآن میں وعدے ہیں. النبی فرماتے ہیں استغفار زیادہ کرے. تیسری نظروں کی حفاظت کرے. نبی نے کیا تازہ نصیحت ہے نبی کی. نبی کو جو خواب میں دیکھے گا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ سوری رات موبائل کے ساتھ بسترے میں، خدا کی قسم یہ دل میں ظلمت پیدا کرتا ہے. میرے جیب میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ یہ آنکھوں کا غلط استعمال دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے، پھر نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی. ضرورت کے لیے موبائل سادہ رکھو. ساری رات ایسی چیزیں دیکھنا ایمان سے خالی کر دے گا تم. یہ نبی کی نصیحت ہے، میری نہیں ہے کہ ان سے کہو کہ نظروں کی حفاظت. اور چوتھی امت کے لیے دعائیں کریں. امت کے لیے دعائیں کریں. تو میرے پیارے بھائیوں، ایک بات عمومی میں بیان کو اول سے آخر سنا. دوسرا گشتوں میں نکلنا، عمومی گشت میں نکلنا، خصوصی ملاقات نہیں، عمومی گشت. کس کس کی نہیں ہے کہ محلے کے گشت میں جتنے بھی ضروری کاموں میں گشت نہیں چھوڑوں گا. تم دیکھو تو صحیح، عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دیتی ہے. مولانا الیاس یہ تہجد سے بھی پڑھی ہے. تم دیکھو کہ تمہارے پریشانیاں دور ہوتی یا نہیں ہے. میواتیوں کو جب کوئی پریشانی آتی تھی تو گشت کا پوچھتے تھے کہ کہاں ہے گشت. ہم پریشانی آتی ہے تو گشت کو چھوڑ دیتے ہیں. کہاں گئے تھا بھائی میرا وہ فلانا کام تھا فلانا کام. گشت کو چھوڑ دیا اور پریشانی دور ہو جائے. اور تیسری چیز، اپنے محلے والوں کے ساتھ 27 دن کے بعد مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگانا. یہ تین عمومی کام کرو، پھر دیکھو تمہیں تبلیغ میں ترقی نصیب ہوتی یا نہیں ہے. کبھی 2 مہینے کے بعد سے روزہ، کبھی تھوڑا سا کام سے روزہ، ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ترقی محسوس ہے، اہتمام عمل نہ ہو تو ترقی. ابھی جو ہمارا جوڑ ہوا اس میں بھی اس بات کو کہ بھائی سارے کام کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا کام نہ کرو، دکان نہ چلاؤ، ملازمت نہ کرو، سب کچھ کرو، لیکن تبلیغ کا جو وقت ہے اس کا وقت آ جائے سارے تقاضوں کو پیچھے کرو. تبلیغ کے تقاضوں کو پیچھے نہ کرو. پھر دیکھو اللہ پاک تمہارے کیسے کاموں کو بناتے. اگر تبلیغ کا کام پیچھے کر دے تمہارے دنیا کا کام بھی بنے گی نہیں. یقین کرو پریشانیاں پڑی. معمولی چیزوں سے روزہ پیچھے، چلہ پیچھے، پھر کہتے تبلیغ میں بھی لگاؤں پریشان. حالانکہ ادھر مولانا عبید اللہ صاحب نظام الدین کے شیخ الحدیث وہ فرماتے اس دور میں جو یہ کام کرے گا 50 صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک کے ساتھ ہوگی. اتنے کام کے ساتھ پھر پریشانی آ سکتی جس کے ساتھ 50 صحابہ کی مدد ہو اور اجر بھی 50 صحابہ. لیکن وہ تو صحابہ کے طرز پر کرے گا تب. اللہ ہم سب کو اسی، ہمارے لیے نمونہ جو ہے صحابہ ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا چاہے ہم پیلی سیڑھی میں ہے، جیسے ایک چھت ہے اس کو 100 سیڑھیاں ہے، پیلی سیڑھی میں ہے، لیکن نیت ہو کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے اور 20 کے رفتار سے تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اللہ پہنچ جائیں گے. نہیں پہنچے گے قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا. یقین کر. کس کی نیت ہے کہ وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ. ہاں یہ تبلیغ کے میں جتنا بھی لگے ہیں کوشش کرو. ابھی یہ ہمارے پیر صاحب نے کہا یہ جوڑ کا نچوڑ جو تھا سارے 16 نمبر حلقے کے پرانے ساتھی گئے 3 دن کے 29 30 یکم یہ جنوری، یہ 29 جنوری 30 31 جنوری یہ 3 دن. اس میں یہ ہی تھا کہ بھائی تبلیغ میں آہستہ آہستہ بڑھنے کی کوشش کرو. جتنا کر رہے ہیں ابھی تھوڑا کر رہے ہیں، لیکن ساری زندگی وہی سے روزہ اور وہی چلا اور وہی، تھوڑا تو آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرو. جیسے میں نے کہا ساری زندگی آدمی پرائمری میں گزارے وہ تو فیل سمجھا جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا آگے اور اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگے. یہ اسباب کی محتاج نہیں ہے، یہ قربانی کی محتاج ہے. یہ کام قربانیوں کا ہے. اور اس جوڑ میں مجھے ایک بات بہت پیاری لگی، بہت پیاری توجہ جوانوں کے لیے. اس جوڑ میں بتایا رائے گنج میں کہ جو جوان یہ فیصلہ کرے
کہ میں نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں بوڑھا کرنا ہے، اپنی جوانی کو بوڑھا کرنا ہے، خدا کی قسم قیامت کے دن اس کا درجہ 70 صدیقین جتنا ہوگا۔ کس کس جوان کی جو نیت ہے کہ میں نے بس جوانی کو اللہ کی بندگی میں لگانا ہے، اللہ بھوک سے نہیں مروائے گا۔ فیصلے کرو، تھوڑی سی زندگی لگاؤ گے، پھر ہمیشہ مزے کرو گے، ہمیشہ کی جوانی ملے گی۔ تبلیغ میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ معاش کا فکر ہوتا ہے کہ بھائی تبلیغ میں نکلوں گا تو دکان خراب ہو جائے گی، اور یہ وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ شیطان ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ بڑا خیراتی ہے، میرے دین پر لگاؤ گے کئی گنا زیادہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک کے بدلے میں 700 گنا دنیا میں اللہ عطا فرما دیتے، دکھائی نہیں دیتا ہے، امتحان ہوتا ہے، تھوڑا وقفہ ہے تربیت۔ مولانا محمد عمر پالن پوری نے بیان کیا ہے، توجہ سے سنو، کہ زمین آسمان بھی ابھی پیدا نہیں ہوا، ہمارا تو نام نشان نہیں تھا، زمین آسمان بھی نہیں تھی، اس وقت اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، قلم، اس پر اپنا فیضان علم کیا کہ لکھ دو، کیا تقدیر ہے، تو وہاں سے لکھا ہوا ہے ہر انسان کا رزق، زمین آسمان کے پیدائش سے بھی ہمارا آپ کا رزق لکھا ہے۔ یہ تو طے ہوا ہے، جس کے لیے اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا۔ یہ بھی ایمانی کی نشانی ہے کہ پھر کیا کریں گے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ تربیت رب اللہ ہے، ہر رکعت میں ہم الحمدللہ رب العالمین، ربنا لک الحمد، سبحان ربی، ربنا تربیت کرنے والا، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ یہ ہمارے فقہ کا کتاب ہے ہدایہ، اس کے شرح اشرف الہدایہ، اس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا فرعون جیسا ظالم، بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ذبح کرتے تھے، بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں ایک نبی پیدا ہوئے دانیال علیہ السلام، کون؟ تو اس کی ماں نے اس خوف سے کہ میرے سامنے ذبح کرے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، بچہ پیدا ہوا جنگل میں چھوڑ کر کے آئی، جو شیرخوار بچے کو ابھی پیدا ہوا وہاں چھوڑ کر کے آئی، ادھر درندے کھائے کیا ہو جائے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کہ میرے سامنے ذبح ہو رہا، یہ میں دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ نے لکھا ہے کتاب میں، اللہ نے شیر بھیجا، کس کو بھیجا؟ جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور شیرنی بھیجی جو اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ اس طرح پھر یہ جب دانیال علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ایک انگوٹھی بنائی، کیا بنائی؟ اس پر شیر، شیرنی اور چھوٹے بچی کی، وہ انگوٹھی حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی تو حضرت عمر رونے لگے، پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ وہ کتاب نے تو اس بنیاد پر کہ اتنی چھوٹی تصویر ہو کہ آپ کھڑا ہو اور یہ زمین پر ہو، اس کی اعضاء کی شناخت نہیں ہوتی، اتنی چھوٹی تصویر کا بنانا گناہ نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر نے توڑنے کو نہ کہا، اس کو دے دی۔ لیکن یہ رویا کیا ہے، اس پر دانیال علیہ السلام نے اس لیے بنایا تھا کہ میں اس رب کو کبھی بھولوں نہ، جس نے مجھے ایسا پالا ہے، جیسے میری شیر شیرنی کے ذریعے تربیت کری، یہ رب بھی کبھی ناراض کرنے کے قابل ہے؟ رب اللہ ہے۔ دوسرا قصہ لکھا ہے مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا ہٹک والے نے، بہت بڑے شیخ الحدیث مدرسے کے بانی، کہ یا اسرائیل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، اسرائیل کبھی اتنے انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، کبھی کسی پر ترس بھی آیا ہے کسی پر؟ وے ہاں یا اللہ، 2 انسانوں پر ترس آیا ہے۔ کتنے انسانوں پر؟ ایک کشتی پانی میں جا رہی تھی، یا اللہ تم نے حکم دیا اس کشتی کو غرق کر دو، کشتی غرق ہو گئی، ایک تختے پر ایک عورت صرف زندہ رہ گئی، وہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ خوف کی وجہ سے بچہ جنی، بچہ پیدا ہوا، یا اللہ تم نے کہا کہ اس کی ماں کی روح بھی قبض کرو،
वैसी भी मौत एक तख्ती पर, और शीरख्वार बच्चे को अकेला छोड़ना, या अल्लाह इस बच्चे पर बहुत तरस आया कि इसका क्या हो जाए। और दूसरा, एक बादशाह था शद्दाद, उलमान के पास गए कि तुम, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, ये दिया है, तुम अल्लाह ज़कात दे दो। वो कहते फिर क्या मिलेगा, फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो कहता है मैं दुनिया में जन्नत बनाता हूं। इतना माल था सोने चांदी के, 20 साले कितने वो नहरें और बागात लगाया और वो दुनिया में जन्नत बनाया। जब इतलाई की जन्नत तैयार है और उसके देखने गया, जब पहला पांव अंदर रखा, या अल्लाह तुमने कहा कि इस कोई रूह कब्ज़ करो कि जन्नत के दरवाजे पर भी अंदर दाखिल ना हो जाए। ये दो इंसानों पर मेरा, ये कौन कहता है? इज़राइल अलैहिस्सलाम, फरिश्ता। दो इंसानों पर रहम बहुत ज्यादा है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये दो नहीं, ये एक आदमी था। ये जालिम वही बच्चा था जो तख्ते पर रह गया था, मैंने उसकी तरबियत की और इतना मालदार बनाया, इतना मालदार बया, कोई उसका न बाप था न जायदाद थी। माल अल्लाह देते हैं, वन्नहु हुवा अगना व अक़ना, अल्लाह ही फकीर बनाता है, अल्लाह मालदार बनाता है। हाँ, नहनु क़समना, सारा कुरान इससे बड़ा पड़ा है। जो करोड़ों की कोठी में रहता है ये अल्लाह नहीं दिया है, उसके बाप का कमाल नहीं है। जो झोंपड़ी में रहे अल्लाह ने रखा है, लेकिन ये नहीं जिसको ज्यादा माल दिया उससे ज्यादा खुश है। करून को ज्यादा दिया था और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ नहीं। करून से ज्यादा राजी थे या मूसा अलैहिस्सलाम? माल की तो अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं। इन्ना ला युअति दुनिया लिमन युहिब व लिमन ला युहिब, दुनिया दोस्तों को भी देते हैं दुश्मनों को। व युअति दीन लिमन युहिब, दीन अपने दोस्तों को देता है। कीमती चीज दीन है। दीन से दुनिया आखिरत की जिंदगी बनती है। दुनिया से दुनिया की जिंदगी बनने के अल्लाह के वादे नहीं है। माल होगा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी परेशान, माल तुम्हें नहीं बचा सकता है, अमाल तुम्हें बचाए। तो राज़े कौन है? मेरे प्यारे भाइयों, इसके लिए ज्यादा परेशान है। मैं क्या कहूंगा, मेरे बच्चे जरूर मजदूरी करो, दुकान से, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये इम्तिहान के तौर पर है। ये अल्लाह ने, देखो मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी इज्तिमा में फरमाते थे कि इंसान के अलावा बाकी चीजों को बगैर अल्लाह पाक कारोबार के देते हैं। ये पेंसों का कौन सा कारोबार है? गाय, बकरी, कुत्ते, ये जितनी भी जानवर है, समंदर में कितने बड़े बड़े वो खाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा कि महीने के दस्तरखान को एक नवाला बनाया, किताबों का है। ये इतने बड़े खाते हैं, इसका कोई कारोबार है? और बनी इसराइल 6 लाख लोगों को 40 साल बगैर कारोबार ने अल्लाह ने पाला है या नहीं पाला है? कुरानी वाक़या। और अजीब पाला है, 40 साल बगैर कारोबार के। कपड़ों में ये सिफत रखती कि फटते नहीं थे, पुराने नहीं होते थे। और बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से कमीज भी साथ लेके आता, बच्चा बढ़ जाता, कमीज भी साथ बढ़ जाता। पालने वाले वही है। 40 साल 6 लाख लोगों को बिजली रोशनी की शिकायत होगी, बिल नहीं आता था, अल्लाह ने एक खंबा लगाया जो 6 लाख लोगों को रोशनी रात को देता। गर्मी की शिकायत या अल्लाह ने वज़ल्ललना अलैहिमुल गमामा, बादल बनाया, 40 साल बादल के। पानी की शिकायत की तो पत्थर मारो, 12 चश्मे जारी हो गए। 6 लाख, ये नमूना के तौर अल्लाह बताते कि मैं बगैर कारोबार के, मुझे कारोबार की जरूरत नहीं है कि बगैर कारोबार के पाल नहीं सकता हूं, लेकिन ये हमें कारोबार का क्या हुक्म दिया? व हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने कारोबार को जायज कर दिया। ये इम्तिहान के तौर पर कि कौन, मेरे प्यारे भाई ये बात बहुत जरूरी है कि कौन दुकान में अपने रिज़्क देता है, मुलाजिमत में देखता है, खेत में कौन मेरे हुक्म में देखता है। ये तब चलेगा कि अभी दुकान में लगा है, अल्लाह अभी दिन का तकाजा आया, ये दुकान को नहीं छोड़ता, खुदा की कसम ये फेल हो गया, ये खेत को नहीं छोड़ सकता है। सहाबा ने जब नहीं छोड़ा, हमारे लिए नमूना है। तबूक के मौका पर तो मदीना उनके लिए
بٹھی بن گئی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، نمونہ حکم ہوا کہ نکلو. ایک صحابی آج کل سستی کی وجہ سے رہ گئے، کعب رضی اللہ عنہ، ہلال ابن امیہ رشتہ دار آئے تھے، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ، سورے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے لوگ ہیں. باغ کہ یہ چلا گیا تو یہ کھجور کی باغ خراب ہو جائے گا. کون سا گناہ کیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو ان پر سلام بھی نہیں ڈالتے. حالانکہ بات ہے کہ مسلمان کے ساتھ دنیاوی بات پر جو آدمی 3 دن باتیں بند کر دے، اگر موت آئی سیدھا دوزخ میں جائے گا، نبی کا ارشاد ہے. لیکن یہاں نبی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، ان پر کوئی سلام نہ ڈالے. 40ویں دن اطلاعی کی بیوی ابھی ان سے چلی جائے. وہ شیطان میں کہتے ہیں وہ تو اور بات کام تھا، یہ اس زمانے کا تو وہ نہیں ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے تھے، عبد الوہاب صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب سے نقل کرتے تھے، مفتی عالم تھے، کہ لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، وہی صحابہ والا کام ہے، لیکن جو چیز رواج سے نکلتی وہ نیا معلوم، رواج سے نکلی ہے. تو میرے پیارے بھائیو، یہ امتحان کے طور پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے. دنیا کے کام بھی کرو لیکن دین کا تقاضا ہے تو چھوڑو، تو پاس ہو جاؤ گے. اللہ اس میں نقصان نہیں لائے گا. واللہ لا تجد فقد شیء ترکت ابتغاء وجہ اللہ. ترمذی میں محدث عبد الرحمن ابن مہدی راوی ہے، وہ قسم کھاتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں نقصان نہیں پاؤ گے. جس نقشے کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں لیکن شیطان ڈراتا ہے. شیطان ابھی ہمارا امتحان ہے کہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے یا رحمان کے. رحمان تو کہتا ہے کہ ہر حال میں نکلو، شیطان کہتا ہے نکلو گے تو پھر سب کچھ جائے گا. یہ دنیا کا اللہ نے کاروبار امتحان کے لیے دیا ہے. تو کوشش کرو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے سامنے حاضری ہے. اگر ہم دین کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہاں معاملہ بڑا مشکل رہ جائے گا. مجھے تو اشعار زیادہ نہیں آتے، لیکن میرے استاد تھے بہت بڑے اللہ والے کرک کے، شہید احمد مولانا صاحب موقوفاً علیہ، میں نے اس سے پڑھا ہے. وہ علامہ اقبال کے اشعار بہت پڑھتے تھے. یہ کافری نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتاری حاضر و موجود. یہ کافری نہیں لیکن کفر سے کوئی کم بات بھی کہ مرد حق ہو، ایمان والا ہو، گرفتاری ہی حاضر و موجود. یہ دنیا کے نقشوں میں ایسا بندہ ہوا ہے کہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن یہ چیزیں چھوڑتا نہیں ہے. یہ چیزیں ہمارے پیر صاحب مثال دیتے تھے، توجہ سے سنو، کہ ایک آدمی تھا جنگل میں جا رہا تھا. ایک آدمی کو دیکھا کہ لٹکا ہوا ہے کنویں میں. کہاں لٹکا ہوا ہے؟ اوپر درخت ہے اس میں لٹکا ہوا ہے، نیچے کنواں میں رسی میں لٹکا ہوا ہے. تو یہ جو آدمی آیا، اس کے ساتھ کس ظالم نے یہ ظلم کیا، یہ بیچارہ تو لٹک رہا ہے. ابھی نیت کی کہ اس کو نکالوں، جب ہاتھ ڈالا تو نیچے کنویں سے آواز آئی مجھے نہ نکالو، یہ میں نے خود کیا ہے. یہ میں نے کیا یہ عمل میں نے خود اپنے آپ کو لٹکایا ہے. کیوں کیا ہے؟ اللہ مجھے مل جائے، اللہ کی تلاش میں. یہ عمل جو میں نے کیا ہے اپنے آپ کو لٹکایا ہے کہ مجھے کون مل جائے. وہ چرواہا تھا جو اس پر آیا تھا، سیدھا سادہ آدمی. جنت میں سیدھا سادہ لوگ زیادہ ہوں گے، یقین کرو، یہ پکی بات ہے. جو زیادہ عقل پر چلتا ہے، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو عقل پر چلتا ہے وہ مار کھاتا ہے. جو نقل پر اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو اس نے گھاس سے جلدی جلدی رسی، کچا رسی بنایا کہ جب ایسا ملتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. وہاں رسی لٹکا دی. پہلے والے نے تو مضبوط رسی سے باندھا ہوا اور اس نے گھاس کی رسی سے، اور چھلانگ لگائی اللہ کے تلاش میں، اللہ کی طلب میں. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے طلب میں جا رہا ہے، نیچے اس کو اپنے پروں میں اٹھا دو کہ چوٹ نہ آ جائے. اوپر اٹھایا تو نیچے لٹکنے والے سے کہا کہ تو لٹکے رہو، ہمیں تو اللہ مل گیا. خدا کی قسم میرے پیارے بھائی، آج ہم نے مضبوط رسیوں سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے. ہاں، اللہ کا دین کا تقاضا آتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شان والے نبی کے
زخموں پر پٹی لگانے کا وقت ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں. سب سے زیادہ رکاوٹ اور یہ کیوں بنا ہے کہ ہمارے دل میں ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے اور مال خراب ہو جائے گا. اور عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. یہ بات یقین کرو میرے پیارے بھائیو، بات حق ہے، چاہے تمہیں کڑوی لگے، خدا کی قسم آج تمہیں سمجھ نہیں آتی، کل سمجھ آئے گی، لیکن پھر وقت گزرا. جس آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے، اللہ 24 گھنٹے اس سے ناراض ہے. اللہ 24 گھنٹے زندگی اللہ بناتے اور اللہ بنانے کا راستہ اعمال ہے، صحیح اعمال پر اللہ بناتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر بناتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر وعدے ہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے، میرے رزق کو تنگی دور ہو جائے. آسان تم علی طہارت یوسع فی رزق، ہمیشہ بوضو رہو تمہارا رزق کھول جائے گا. یہ کس کا بتایا ہوا نسخہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہیں استعمال کرتا ہے کوئی. بوضو رہنا کوئی مشکل ہے؟ کتنا پاک صاف رہو گے. ادھر شاید بیٹا ہوگا، ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا امریکہ میں ہے. مجھے کسی نے بتایا، پھر میں اس کی دکان پر گیا ادھر چونگی میں کہ تاکہ ان سے سن لوں. امریکہ وہاں ایک سٹور میں ہے امریکہ میں. پھر میں نے ان کے زبان سے خود ان کانوں نے سنا کہ وہاں امریکہ میں یہ 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، بعض لوگ وہ کرنٹینا میں ڈالنے کے لیے وہ جاتے نہیں ہے تو ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو بعض وقت ٹیم ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پولیس والے راستے میں لوگوں کو گھیرا ڈالتے ہیں اور سر پر وہ رکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے. وہ اس نے بتایا مجھے کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ 90 آدمی تھے، سب میں شکایت نکلی کرونا کی، اور مجھ پر جب مشین لگایا کچھ بھی نہیں. دوبارہ لگایا، پھر مجھے کہا تم نے کون سی دوائی استعمال کی؟ میں نے کہا میں 5 وقت وضو کرتا ہوں اور آیت الکرسی پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. تو پولیس والوں نے کہا ان سے کہ تم بھی ان جیسا کرو نا. ہمارے ساتھ خدا کی قسم ایسے نسخے جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسلمان اس پر یقین نہیں. ایک وضو سے تمہارا، ایک استغفار سے خدا کی قسم تمہارے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. یقین کرو، تم 300 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھ لیا کرو. نبی کا بتایا ہوا نسخہ ہے، پکا حدیث ہے، سارے پریشانیاں دور ہوتی ہے. ادھر میں مرکز وضو کی جگہ پر جا رہا تھا، باہر بیان تھا. ایک آدمی آپ جیسے عمر کا تھا، 40-45 سال. مجھے کہا تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. ایک تو وضو میں پانی کم استعمال پر بہت زور دیتا ہے. میں ہر وقت بیان میں یہ یاد رکھو میرے پیارے بھائی، میں نے پہلے کہا کہ جو بات سنو عمل کی کوشش کرو. سنا اور عمل نہیں کرتا یہ تو یہودیوں کا راستہ ہے. علم آ گیا لیکن پھر بھی بے پرواہی جتتا ہے. آج تو نیت کرو. وہ کہتا ہے میں وضو پر 2 لوٹے استعمال کرتا، ابھی مشق شروع کی آدھے لوٹے پر وضو بناتا ہوں. خدا کی قسم بھائی نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت پائی. کس کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ پانی کم استعمال کریں؟ مشق شروع کرو. تم دیکھو اپنے نماز میں. دوسرے نوجوان نے مجھے کہا کہ مجھ وہ وسوسے زیادہ آتے تھے، جب پانی کا استعمال کیے گے میرے سارے وسوسے ختم ہو گئے. یہ نسخے ہے. دوسری چیز بتائی کہ جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کیا میرا کوئی کام اٹکتا نہیں، کوئی کام. یہ تجربات تو دوسری بات ہے، اصل بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نے بتایا ہے کہ اللہ ہر تنگی سے نکالے. تم پابندی سے کرو تو صحیح. اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرو، بیٹھ کر کرو، 20 منٹ لگتے ہیں. بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کرو، اعمال کرو، نماز صحیح پڑھو. نماز پر بنی ہوئی ہے نماز. یہ بار بار یہ بات سنو، بنی ہوئی ہے نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی ہے جو 1000 پیر اور مرشد نہیں کر سکتے. پہلے بھی میں نے کہا یہ مشق شروع کرو میرے پیارے بھائیو. آج سے جب سورہ فاتحہ پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک مولوی صاحب نے ابھی 1-2 مہینے پہلے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تبلیغ کیسے کروں. کسی نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے طور پر کرو.
इसका क्या मतलब है? इय्याका नअबुदु का माना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने किया है, या अल्लाह जैसे तुझसे डरता है ऐसा किसी से नहीं डरेंगे, या अल्लाह जैसे तुझसे मोहब्बत करते हैं किसी से नहीं करेंगे, या अल्लाह जैसे तेरा मानते हैं ऐसा किसी से नहीं मानते। ये तीन बातें इय्याका नअबुदु में आ गई। ये तुमने दावा किया, या अल्लाह ये बात आसान नहीं है, मुश्किल, व इय्याका नस्तईन, फौरन या अल्लाह इसी बात में तू मेरी मदद कर। मैंने दावा किया, तू मुझे ऐसा बना दे। किस किस की नियत है कि कोशिश करेंगे कि इसको पढ़ते वक्त इसी सोच से। अभी पीर साहब फरमाते थे असर से पहले मशवरे में कि ये नमाज में ये तवज्जो बराबर करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूं, नहीं तो कम से कम अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह से मांग रहा हूं। सवालात दुआ को कहते हैं, नमाज तो सारा अल्लाह से मांगना है। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पढ़ते हुए इस तसव्वुर से पढ़ो, या अल्लाह मैं तो 1 साल का बच्चा है, खुद नहीं जा सकता है, किसी ने उसके दोनों उंगलियां पकड़े, उसको जिसके हाथ में उंगलियां उसको यकीन है मैंने छोड़ दिया है तो गिर जाएगा। या अल्लाह अगर तुमने हमारे उंगलियां छोड़ दी, हम एक कदम भी खुदा की कसम सही नहीं उठा सकते। सूरह फातिहा इस दौर देखो कि तुम्हारी जिंदगी बदलता है या नहीं बदलता। रुकू सजदे में खासकर, ये मैंने पहले भी कहा, ये हमारे जवान बच्चे, मुझे अपने मस्जिद में इमाम हूं, बस जवान ऐसे नमाज पढ़ते हैं कि नमाज उनको बद्दुआ दी थी। रुकू किया अभी सर उठाए नहीं, सुजदी किया सुजदे सर उठाए नहीं, फिर थोड़ा सा नमाज पर वक़्त लगाओ, थोड़ा सा रुकू में जाओ, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है रब मेरा जो बहुत बड़ा है। दिल में कहो, या अल्लाह रब मना सारी जरूरतों को पूरा करना, या अल्लाह तू तो बहुत बड़ा है, मेरी तो छोटी जरूरत है, या अल्लाह मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर। जुबान पर ये पढ़ो, दिल में मांगो, सुजदे में सर लगाओ। सबसे ज्यादा इंसान अल्लाह को जो करीब होता है वो सुजदे के हालत में। नफलों में सुन्नतों में 7 मरतबा पढ़ो, 9 मरतबा 13 मरतबा पढ़ो, सुजदा लंबा करो, और फिर सुबहान रब्बियल आला। ऐसा किताबों में लिखा है कंजुल अमाल में, सुजदे में ये तसव्वुर से सुजदा करो जैसे अल्लाह के कदमों के दरमियान मैंने अपना सर रखा है। कितनी आजिज़ी है किसी के सर के कदमों में अपना सर डालना। या अल्लाह मैंने ये सर डाला है, तू तो बहुत बुलंद है, मेरे तो थोड़ी जरूरत है, या अल्लाह मेरी जरूरतों को भी पूरा कर और मेरी तरबियत फरमा। ये देखो तुम ऐसा नमाज शुरू करो कि तुम्हारे जिंदगी कैसे चेंज बन जाती। किस किस की नियत है, इंशाल्लाह इसकी मशक करेंगे। नमाज पर कोशिश करो, हाँ सही नमाज और जमात से पढ़ो। मुझे बड़ा दुख होता है, कई दफा यहां भी कहा है, एक मस्जिद में इमाम हूं, जोहर को मेरे साथ जो लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर बाद में पढ़ने वाले उनको हिसाब करूं तो 2/3 बाद में अकेला पढ़ते हैं। खुदा की कसम 5 रुपए का नुकसान भी न समझते कि हमसे जमात चली गई। हालांकि अबू बकर वर्राक बहुत बड़े शख्सियत, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब ने यह किस्सा लिखा है। हज के लिए जा रहे थे, रास्ते में कहा कि मुझे वापस कर दो। क्या बात हो गई? मुझसे 700 कबीरा गुनाह हो गए। कितने? लोग हैरान हो गए कि 700 बड़े गुनाह तो एक फासिक फाजिर। पता चला कि उसकी जमात की नमाज रह गई है। तो वहां शेखुल हदीस साहब ने फजाइल हज में लिखा है कि एक रिवायत है, हदीस है कि जमात से रहना इतना गुनाह है जैसे 700 गुनाह कबीरा गुनाह आदमी ने किया। कोई गुनाह समझता है? सुबह को अकेला अकेला टक्कर मारता है। हालांकि फजर की नमाज, ये जवानों से दरखास्त है, जो भी फजर की नमाज जमात से पढ़ेगा, खुदा की कसम मुस्लिम शरीफ सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में होगा। किसकी नियत है? मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करो। हाँ, नमाज पर कोशिश करो, तन्हाई में जिक्र करो, 15-20 मिनट अल्लाह के साथ नशिस्त लिया करो, अपने जरूरतें बताओ, बीवी के साथ बातों में मजा, दोस्तों के साथ, कभी अल्लाह के साथ भी मजा आया है। वो करीम जात जो सारी जरूरतों को वही पूरा करता है, सबको जो उसका दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, उसका लिहाज नहीं रखते। बाप का लिहाज रखते, भाई का, लेकिन वो बड़े का लिहाज। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। नूह अलैहिस्सलाम कौम से कहते हैं बदबख्तो, इतने बड़े अल्लाह का लिहाज नहीं रखते। वो किन चीजों से खुश होता है? अब्दुल वहाब साहब ने हमारे हल्के का जोड़ था, हर इंसान की कामयाबी इसमें है कि अल्लाह को राजी करने में लग जाए, मर्द हो औरत हो। अभी अल्लाह नाराज है हम लोगों से,
नबी ने निशानियां बताई है, हदीस है कि जब अल्लाह पाक इस उम्मत से नाराज हो जाएगी तो पिछले उम्मत जैसे जमीन में नहीं दंसाते। इज़ा ग़ज़बल्लाहु अला उम्मतिन ला युअज़्ज़िबुहुम ख़स्फ़न वला मस्ख़न, इनके चेहरे वो बदलते नहीं है। पहले उम्मतों की शक्लें बदल दी, खिंजीर बनाया है, कुरान में है, वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीर, बंदर बनाए हैं, खिंजीर। लेकिन अल्लाह नाराजगी की 3 निशानियां बताई, तवज्जो से सुनो। वलाकिन क़ल्लत अमतारुहा, बारिशें कम हो जाएगी। बारिशें कम है या ज्यादा है? कितने सालों से बारिशें, फसल सही नहीं होती, ये अल्लाह के नाराजगी के निशान है। वग़ल्लत अस्ग़ारुहा, और दिन ब दिन चीजों की कीमतें बढ़ती जाएगी। वयुवल्ली अलैहा अशरारहा, बरसर इक़्तिदार लोग, बदतरीन लोग अल्लाह लेके आएंगे जब अल्लाह नीचे लोगों से नाराज हो जाएंगे। अभी नीचे लोग हुकूमत से शिकायत करते हैं, खुद अल्लाह को राजी करने में नहीं लगते कि अल्लाह हमारे हालात को ठीक करे। हर आदमी दूसरे को देखता है कि उसकी गलती है। मेरे प्यारे भाइयों, आज तो एक फैसला कर लो, मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी ने फरमाया है, जो आदमी तौबा करता है वो गुनाहों से खुदा की कसम ऐसा पाक होता है जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा होता है, उस दिन उस पर कोई गुनाह होती है। लेकिन जरूरी है कितने? 4 चीजें जरूरी है। कितने? अगर करना है तो बताऊंगा, नहीं करना है तो फिर क्यों बताऊं? किस किस की नियत है? हाँ, ऐसा तौबा करेंगे। ये जितना भी इंसान को मालूम है कि मुझसे गलती होगी, उस पर नदामत हो, या अल्लाह ये मैंने अच्छा नहीं किया, ये मैंने, जितनी भी इंसान को मालूम ये बात गुनाह की मुझसे हो गई, ये गलत मैंने देखा है, गलत सुना है, गलत बोला है, वो किया है, वो किया है, उस पर दिल में नदामत हो कि ये मैंने पिछले जो किया है उस पर नादिम हो। समझ में आ रही है? इस वक्त फिलहाल में गुनाह को छोड़ दे, जितने मालूम है कि ये अल्लाह के नाफरमानी है, उसको नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन अल्लाह के नाफरमानी नहीं करूंगा। आइंदा न करने की नीयत हो। आइंदा 3 शर्त ये है, और चौथी शर्त ये है, अगर किसी का हक आया है उसको अदा करो या माफ करा दो। अगर नमाज़ी छूटी है तो उसकी कज़ा लाओ। ये 4 शर्त है। एक, पिछले पर नदामत, मौजूदा वक्त में गुनाह छोड़ो, आइंदा न करने की आज़म, और जो हुकूक रह गए उसको अदा करो। किसी के इंसान का, अजीब बात बताऊं, अल्लाह हमें गीबत से बचाए। तफसीर रूहुल मानी बड़ा मोतबर तफसीर में, उसमें लेकर अगर किसी आदमी की गीबत की है तो उसका भी दवाई नबी ने बताया। हमारा नबी ऐसा शफीक है, कभी ख्याल आया कि मुझसे तो किसी की गीबत हो गई, और गीबत जना से भी सख्त गुनाह है, लोग गुनाह भी नहीं समझ, तो कफारा तो मन इख्तबतहु अन तस्तगफिर लहू, जिसकी गीबत की समझा कि मैंने अच्छा, या अल्लाह जिस आदमी की मैंने, तो उसको माफ कर दे। जिसकी गीबत की उसको माफी, अल्लाह से माफी मांगे तो तुम्हारा गुनाह माफ हो गया। करोगे ना? हाँ, और हाँ, अल्लाह के हुकूक रह गए उसको अदा करने में लगा। ये अमाल वाली जिंदगी से दुनिया जन्नत बनती है, खुदा की कसम, ये गारंटी है। आज जो हम परेशान है, ये कभी भी ना सोचे कि ये मेरे साथ बड़ा तन्हा नहीं है, मेरा बड़ा घर नहीं है, मेरा कोठी नहीं है, मेरा ये नहीं है। सबसे दीन की कमी है, किसी में कितनी फीसदी की, लेकिन कोई भी, मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग मुझे बुजुर्ग कहेंगे, खुदा की कसम ये बात हक कहता हूं कि अभी मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह, किसी में आदमी भी पूरा दिन नहीं है इस जमाने में, और कमी महसूस भी नहीं करते। अगर महसूस करते तो दुनिया की कमी, दीन की कमी एहसास भी नहीं है। कराची में वासे मंजूर साहब, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे, बड़े आदमी थे। हम सोमालिया में जा रहे थे 97 में, हमारे साथ मुज़ाकरा कर रहा था कि कराची में एक आदमी थे, तबलीग में भी बहुत पैर रहे थे, लेकिन उसके हालात परेशान कौन थे, बनते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि उसका तार कहाँ कटा हुआ है, उसका तार समझ में आई, उसका तार। तो पता चला कि उसकी वालदा उससे नाराज है। उसकी वालदा तबलीग पर नहीं, वैसे वालदा को नाराज किया। तबलीग के बारे में भी ये सुनो,
بعض لوگ غلط فہمی میں ہے. صاف کراچی کے وہ آپ کے مسائل کا حل یوسف لدھیانی صاحب کے 10 جلدوں میں کتاب ہے. ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے, ماں باپ کی مرضی نہیں ہے تو اس کو تبلیغ میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں. وہ کتاب خود آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ماں باپ بسترے پر بیمار پڑے ہیں, کوئی اور بیٹا نہیں ہے, تو پھر تو حق ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے. لیکن اگر یہ ماں باپ اس بیٹے کو دنیا کے لیے 4 سال کے لیے بھی فارغ کرتے لیکن تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے, ایسے ماں باپ کا ماننا گناہ ہے. ایسے ماں باپ کا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جب اوپر والا ناراض ہوتا ہے یہاں پیچھے نیچے کی اجازت نہیں. لیکن تو ہمارا بھی میرے پیارے بھائیوں کہاں تار کٹا ہوا ہے. ابھی جوڑ میں یہ بھی بتایا کہ علماء سے مسائل سیکھو. حلال حرام کا 80% بھی دین حرام غذا کی وجہ سے آتی ہے. تمہاری غذا صحیح نہیں ہو, کمائی. کنز کا شرح ہے معدن الدقائق, اس میں لکھا ہے ام محبہ ایک عورت ہے. کون ہے؟ توجہ سے سنو, یہ کاروباری لوگ, تجارتی لوگ. نام کیا ہے؟ ام محبہ. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ میں نے ایک باندھ دی 800 روپے پر زید ابن ارقم رضی اللہ سے قرض خریدا. کیا خریدا؟ کتنے پر؟ 800 روپے پر قرض خریدا. پیسے تو میرے ساتھ نہیں تھے, قرض خریدا. پھر اسی باندھی کو دوبارہ اس پر 600 نقد پر بیچ دیا. پیسے میرے اوپر زیادہ ہو گئے تو, لیکن مجھے 600 روپے ہاتھ میں. میری بات سنتے ہو, سمجھتے ہو؟ دوبارہ سنا تو ام محبہ ایک عورت ہے. وہ کہتے کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس آیا کہ میں نے زید ابن ارقم رضی اللہ سے ایک باندھی خریدی. کتنے پر؟ جب خریدی ابھی پیسے ادا نہیں کیے تھے, قرض تھے. پھر اسی باندھی کو دوبارہ اس پر 600 نقد پر. تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ بئس ما اشتریت و بیت, تم نے بدترین خرید فروخت دی. اور توجہ سے سنو, چاہے تبلیغ والی بھی ہو, کہ زید ابن ارقم سے کہو کہ جتنے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہادی کی تبلیغ تھی وہ سارا باطل ہے اگر اس عمل سے توبہ نہیں کرتی. علماء سے پوچھ لو یہ کاروبار ٹھیک ہے؟ حضرت عمر تو بازار میں چھوڑتے نہیں تھے جو تجارت کا علم نہ ہو, ابھی مرضی سے چلاتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں اپنے کمائیوں کی, یہ تبلیغ کا معنی ہے تبدیلی. ابھی پیر صاحب بتاتے تھے جتنے بھی تبلیغ والے ہیں وہ اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے کہ ہم دوسروں کو تو کرتے اپنے آپ ہم بھی اس میں شامل ہیں. ہم بھی اعمال کے اعتبار سے اور یعنی انفرادی اعمال اور تبلیغ کے اعتبار سے دن بدن دن میں ترقی کر رہے ہیں. اگر 20 سال سے تبلیغ میں لگا ہے اور وہی اخلاق ہے اور وہی یقین ہے, وہی نماز ہے, تو یہ تو جیسے ساری زندگی پریمری میں گزاری. آپ سے پوچھتا ہوں, ساری زندگی 20 سال پریمری میں گزاری, یہ فیل سمجھا جاتا ہے یا پاس؟ لیکن ہم اپنے آپ کو فیل نہیں سمجھتے, بڑے بزرگ سمجھتے ہیں. تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کرو, چوئنٹ کی رفتار سے کرو نا, پھر بھی اللہ پاک آگے کر دے گا. اللہ کی مدد سے ہوتا ہے, ہر کام اللہ سے آسان کرواؤ. اسی ممبر پر یہ بات بھی سنو, اسی ممبر پر 3-4 سال پہلے یہی فروری کے مہینے میں مستورات کا جوڑ تھا, نبی گل پشاور والے آئے تھے, اس نے یہاں بیان کیا تھا. وہ بات مجھے بڑی پیاری لگی. رات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, رات کے تنہائیوں میں رو رو کر اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا. رات کو اٹھو, یا اللہ تو مجھ سے دین کا کام لے لے. پھر دیکھو اللہ پاک کیسے دروازے کھولتے ہیں. یہ پیسوں کی محتاج نہیں ہے, فراغت کے محتاج نہیں ہے, فارغ لوگ ہے. اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا, یہاں مرکز تک بھی نہیں آئے ہوں گے. اور ایسے لوگ ہیں کہ رائیونٹ تک کرایا نہیں, پوری دنیا میں پھر کر کے آئے. ہمارا عماد الدین صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, یہ ہمارا شورا کا آدمی تھا, اور لاؤڈ سپیکر سارا اس کے حوالے ہوتا تھا. ابھی رمضان میں چلا گیا, اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا. وہ فرماتے تھے, کالے چاون میں بیان تھا اس کا, کہ ایک آدمی بلوچستان کا پکوڑے بیچتا تھا. کیا بیچتا تھا؟
تو وہ حج پر گیا تھا 1.5 سال کی جماعت میں. وہاں پہلے سال اور 1.5 سال کی جماعتیں آخر میں حج پر آتے تھے. تو وہاں کوئٹے کا ایک بہت کروڑ پتی آدمی حج پر گیا تھا. مکے میں اس پکوڑے والوں کو دیکھا, حیران ہو گیا کہ یہ تو روزانہ 20-30 روپے کی پکوڑے, اور یہ یہاں کیسے آیا ہے. وہ کہتے فلاں تم یہاں کیسے. حیران ہو گیا کہ پکوڑوں والا حج کے لیے. اس نے کہا جو اللہ کروڑوں والوں کو لے سکتا ہے وہ پکوڑوں والوں کو بھی لے سکتا ہے. اپنے آپ کو پیش کرو. اور پیش کرنے کا میں ایک عجیب بات بتاؤں, بہت پیاری بات ہے میرے جوانوں بیٹو, خدا کی قسم اتنی پیاری بات. اگر تم نے یہاں باہر برآمدے میں 4 سال پہلے تقریباً میں مستورات کی جماعتیں منگل کو بناتا تھا. میری ڈیوٹی تھی. مرد آتے ہیں, کون آتے ہیں؟ مرد آتے ہیں, جماعت بناتے, پھر جمعے کو مستورات اکٹھی ہوتی ہے, مستورات کی جماعتیں. آخری عشرہ تھا, رمضان گرمی میں تھا, جون میں. تو ایک بچہ آیا, اس جیسا بچہ, یہ دیکھ رہے ہو کتنا عمر ہے آپ کا؟ ہاں 14 سال یا 15 سال کا بچہ میرے پاس آیا کہ مجھے بھی ایک, یہ توجہ سے سنا, اگر سنو گے بڑا فائدہ ہوگا. مجھے بڑا فائدہ ملا ہے اس بات سے. اس نے کہا مجھے بھی ایک جماعت میں شامل کر دو. میں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ دادی ہے, میرے ساتھ مسرا نیادا. میں نے کہا کہ دادی شرعاً ناجائز نہیں ہے, لیکن جماعت میں میاں بیوی زیادہ ہو, 1-2 غیر میاں, تو نہیں جا سکتا ہے. اس کو انکار کر دیا. بنانا میرے ذمہ تھا جماعتوں کا. چلا گیا. جب میں دوسرا جماعت بناتا, وہ اتنا عاجزی, خدا کی قسم مجھے یہ بیوی کی کیفیت معلوم ہے, اتنا عاجزی کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھا کہ امیر صاحب میرا نام لکھ دو. پھر میری دادی مجھے گالیاں دیتی. میں نے کہا خدا کے بندے, میں پیاسا بھی ہوں, رمضان ہے, تم ایک دفعہ کہا, تم کیوں مجھے تنگ کرتے. چلا گیا. یقین کرو تیسری مرتبہ پھر آیا, اور ایسے عاجزی سے مجھے وہ کیفیت, آپ خدا کی قسم میرے دل کو ایسا چینج کیا اس کے عاجزی نے کہ میں ڈر گیا کہ قیامت کے دن اللہ نے کہا مولی عظیم, ایک انسان تمہارے سامنے اتنی عاجز, وہ فریادیں کرتا, تمہارا دل پتھر تھا, تم رحم نہیں کرتا تھا. میں نے کہا آ جاؤ, بے اصولی ہے لیکن تمہارا نام لکھ دو. جب اس کا نام لے گا تو میرے عجیب کیفیت, یا اللہ میں تو گندگی سے بھرا ہوا, خدا کی قسم یہ تو بالکل حق, اندر گندگی سے بھرا ہوا. ایک انسان میرے پیچھے لگ گیا, مجھے نہیں چھوڑتا تھا, میں نے اس کا کام کیا. اگر ایک انسان یا اللہ تیرے پیچھے ایسا لگا تو 70 میں اسے زیادہ محبت کرنے والا ہے, تو کبھی اس کو محروم کر دے گا. جب بھی پریشانی آ جائے اس کے پیچھے لگ جاؤ. ایک رات سو نہیں, ایک رات میں فیصلے کر سکتے ہو. ایک رات گزارو اس کو, جو بھی مسئلہ ہو, آگے پیچھے نہ بھاگو. قرآن فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, آسمان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا, کوئی بنا سکتا ہے. اس چھت میں کتنے ستون ہے؟ تھوڑا سا چھت ہے, 360 ہے کا کتنے ستون ہے, اور آسمان میں کون سا ستون ہے؟ اتنا موٹا ہے جتنا یہاں سے آسمان کا فاصلہ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اور یہ تو چھوٹی چیز ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اس سے بھی بڑی چیز بنا سکتا ہو. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا, زمین کو میں نے پھیلایا ہے, کون پھیلا سکتا ہے؟ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, کتنا بہترین پھیلانے ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. ہاں, ہر چیز کا 2 قسم بنایا ہے, جوڑا بنایا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, ہر مشکل میں اللہ پاک کی طرف دوڑو. کہاں دوڑو؟ ہم دکان کو دوڑتے ہیں, کھیت کے پیچھے. ہمارا ایک ساتھی ادھر بیٹھا ہوا ہوگا, بہت پیاری بات کرتا ہے, ہمارے محلے کا ہے. صبح کو اتنے اذانی ہوتی ہے, مؤذنین چیختے ہیں. محلے میں 60 آدمی ہوتے ہیں, 15-20 جماعت میں آتے ہیں, باقی کروٹیں بدلتے ہیں. 1 گھنٹہ گزرتا ہے, 1 گھنٹہ اس کے بعد, اذان کے بعد, نماز کے بعد 1 گھنٹہ, تو روڈوں پر جگہ نہیں ہوتی ہے. مرد بھی گھر سے باہر, عورتیں بھی باہر, بچی بھی ہو اسکول کے لیے, کالج کے لیے, کوئی اعلان نہیں ہوتا. اللہ ناراض نہیں ہوگا, اللہ جو بلاتا ہے اس کے لیے نہیں آتے. پیٹ کے لیے اتنے پھر رہے. اللہ فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, ہر ضرورت میں اللہ کے پاس دوڑو. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ,
नहीं जाओगे तो पकड़ होगी। वला तजअलू मअल्लाह इलाहन आखरा इन्नी लकुम नज़ीर। 2 मरतबा ये लफ्ज क्यों दोहराया है? अल्लाह पाक के तरफ, मखलूक के तरफ दौड़ने से भी अल्लाह नाराज होता है और अल्लाह पाक के तरफ न दौड़ने से भी नाराज होता है। एक आते हैं कि मखलूक की तरफ भी नहीं दौड़ते हो, अल्लाह पाक की तरफ अल्लाह से भी नहीं मांगते हो। जालिम फिर तुम्हारा कौन जरूरतों को पूरा करे? ये घर पर नहीं हो सकता, इसके लिए थोड़ा माहौल इख्तियार करना पड़ता है। अभी ये बात सुनी यहाँ निकल जाएगी। फ्रिज में 1 घंटा के लिए चीज रखे उसका अलग असर होता है, एक रात रखो और ज्यादा रखो तो माहौल आदमी को ऐसा चेंज करता है। एक बहुत बड़े आलिम ने किया कि लोहे का मिजाज सख्त है और पानी का मिजाज, बहुत कीमती बात है, लोहे का मिजाज सख्त है, पानी का मिजाज, लेकिन लोहे को 6 महीने पानी में रख दो, क्या करेगा? शक्ल बिगाड़ देगा या? माहौल का असर होता है, माहौल में आदमी चेंज होता है। इसलिए सहाबा का ये तो कम से कम याद रखो, फजाइल सदकात में है 5 काम सहाबा का खुसूसी मशाला था। कितने? 5 काम। कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत रोजाना और अल्लाह का जिक्र और मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों को फारे औकात मस्जिदों में लगाओ और नेकी की तरह बुलाना, बुराई से रोकना। किस किस की नीयत है? सहाबा के इत्तिबा में ये 5 काम करेंगे। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके सबके जिंदगियों हमारे साथ इस काम के लिए कबूल फरमाए। और फिर भूल जाऊंगा तो बारिश के लिए भी दुआ करो, या अल्लाह तो खूब बारिश बरसाए, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 3 मरतबा बारिश के लिए दुआ की है, 4 हिजरी में, 6 हिजरी में, 9 हिजरी में। 4 और 9 में सिर्फ दुआ की है और 6 में नमाज पढ़ी है। इसके लिए नमाज तो बाद में देंगे, तो दिल में दुआ करो, या अल्लाह सारी उम्मत के गुनाह माफ कर और हमारे गुनाहों को माफ। और ये भी मेरे प्यारे भाइयों, और गुनाहों पर माफी चाहते हैं लेकिन तबलीग के न करने पर कोई तौबा भी नहीं करता है। सबसे बड़ा जुर्म तो उम्मत का यह है कि इस काम को काम नहीं समझा, कोई अपने आप को गुनाहगार भी नहीं समझता, हालांकि ये सबसे बड़ा जुर्म है इस काम का न करना। अल्लाह हमें भी इससे तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और तौबा रास्ता चेंज करने को कहते हैं। इंशाअल्लाह नियत के दर्जे में करो कि इंशाअल्लाह इस काम को मकसद के दर्जे में करेंगे, दुनिया के काम छुड़वाना नहीं है। तो इसके लिए माशाअल्लाह दरखास्त है, बाद में बेशक किसी को जरूरत होती है या उठना भी है, लेकिन मेरा एक सवाल है, 2-3 मिनट तो कोई ना उठे, 1-2 तकाजे तो सुन ले। हाँ जी, पहला तकाजा से शायद भाई चिल्ला द्रे चिल्ले साबान है चाव या लगवा दे रही, कल से चिल्ला 3 चिल्ली के लिए जो तैयार वो खड़े हो जाए। या अल्लाह चे सो को दरी दुनिया आखिरत खास्ता के टोले उराने सामे क्या मीन आयो।